بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی اچھے کام ہیں جو شریعت میں جائز ہیں اور پسندیدہ ہیں ان کے شروع کرنے سے پہلے اعمال ہیں، ان اعمال کو یاد کرنا اور سمجھنا مومن کی ذمہ داری ہے، اور چھوٹے کام سے لے کے بڑے کام تک سب کے اعمال افتتاحیہ مقرر ہے۔ جیسے کوئی شخص ہاتھ دھوتا ہے تو بسم اللہ بھی پڑھ لے، ساتھ کیا حرج ہے؟ کوئی چیز کسی کو دیتا ہے یا لیتا ہے تو بسم اللہ، کتنا شارٹ اور مختصر اور جامع عمل ہے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بازار آئے تھے اور لوگوں سے کچھ پوچھ رہے تھے، تو لوگوں نے بھی دریافت کیا، آپ نے پوچھا اب تک کیا کرتے تھے؟ کہا بسم اللہ پڑھتے تھے۔ آپ نے فرمایا اس سے بہتر ابو یوسف نہیں بتا سکے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ باقاعدہ ہمیں طالب علموں سے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ لیتے ہوئے دیتے بسم اللہ پڑھ لیا، تو جواب صحیح نہیں ملتا، کیونکہ تربیت تعلیم سے بلند و برتر ہے۔ علم تو کتابوں میں ہے، استادوں کے پاس بھی ہے، کلاسوں میں بھی ہے، کتب خانے بھرے ہوئے، لائبریری لبریز ہے، لیکن ان کو باہر لانا اس کو تربیت اور اعمال کہتے ہیں۔ اسے جاری کرنا یہ مشکل کام ہے، اس کو کام سمجھنا پڑے گا تب ہوگا یہ۔ وہی آپ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرے تو حدیث شریف میں آیا ہے، الاختیار میں روایت موجود ہے، سارے جسم کے دھونے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر بسم اللہ کے بغیر کوئی وضو کر لے تو فوضوہ ما مسہ الماء، جتنے اعضاء اس نے دھونے تھے اس کا ثواب ملے گا، باقی تو اس نے ایسا کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا ہے۔ تو دیکھو ایک شخص وہ وضو کر رہا ہے بغیر بسم اللہ کے، تو بس یہی ہے جو نظر آتا ہے، یہ وضو ہے اس کا۔ بسم اللہ کی عادت اپنائے اور ہر قدم پر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آدمی کام کرے اور وہ بسم اللہ پڑھے تو وہ کام اور اس کی ذمہ داری سب اللہ کی ہو گئی۔ حق تعالیٰ ملائک سے کہتے ہیں کہ میرا نام لے کے شروع کیا، ساتھ رہو۔ اور جب آدمی بسم اللہ نہ پڑھے اور کام شروع کرے، حق تعالیٰ کہتے ہیں اس کو اور اس کام کو دونوں کو رہنے دو، اس کی کوئی ضرورت نہیں، تو وہ کیا پورا ہوگا؟ بڑے بڑے اسپتال بنے ہوئے ہیں اور دیواریں گر گئی اور گیٹ لوگ لے گئے اور تو وہ آن نہیں ہوئے، شروع ہی نہیں ہوئے۔ ایسے کتنے کام ہیں جو مرادوں سے پہلے سٹ وٹ جاتے ہیں۔ یہی بانیین کا نقصان ہے۔ افتتاح اور ابتدا کرنے والوں پر سب سے بڑی ذمہ داری یہ کہ خدا کو یاد کرے۔ اللہ تعالی ہر چیز کا ابتدا اور انتہا اور ہر آن ہر گھڑی کا مالک و مختار ہے، اس کے اختیارات اور اقتدار کی کوئی حد نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی امتی کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اپنی گھر والی کو کہا کہ شاید میرے مرنے کے بعد کوئی اولاد ہو جائے، کیونکہ وہ امید سے تھی۔ مہربانی کر کے اس کو انجیل کی تعلیم دینا۔ اس زمانے میں آسمانی کتاب، برحق کتاب ہدایت کی وہ انجیل تھی۔ وہ شخص فوت ہو گیا اور اس کے مرنے کے چند مہینے بعد اس کے ہاں ایک بچی کی ولادت ہو گئی۔ ماں نے جب وہ بچی 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی، جب بچی الفاظ لینے لگی تو اس کو اپنے مکتب میں لے کے گئی کہ اس کو انجیل پڑھاؤ، آسمانی کتاب۔ تو اس زمانے کے معلم نے اس کو انجیل تو پہلے دن نہیں پڑھا سکتے، صرف بسم اللہ کوئی ٹوٹا پھوٹا پڑھوایا۔ وہ خاتون رات کو خواب دیکھتی ہے کہ خاوند بڑا خوش و خرم نظر آیا۔ اس نے دریافت کیا کہ اب تک نظر نہیں آئے اور آج پہلی ملاقات ہو رہی، اس نے کہا اب تک عذاب میں تھا۔ کہا آج کیسے چھوٹ گئے؟ کہ آج مجھے بتایا گیا کہ آپ کی بچی نے بسم اللہ پڑھا ہے۔ پہلے دن وہ ٹوٹا پھوٹا غلط سلط،
اس کی برکت سے ایک معذب کو عذاب سے نکال دیا گیا. اور یہ انجیل کا بسم اللہ ہے تو قرآن کے بسم اللہ کا کیا حال ہو؟ ذرا سوچئے تو صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ تغابن مدنی ہے، 18 آیات و 2 رکوع ہیں، نزول میں 108 ہے، ترتیب میں 64 ہے. اس میں بھی 4 مسئلے ہیں: اللہ کی تسبیح و تحمید، گزشتہ امتوں کی تعظیم، اس امت کی تکذیب اور مسلمانوں کی تصدیق اور اختبار. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. میں نے کتابوں میں دیکھا کہ ایک ظالم کے دل کو نرم کرنا اور ایک مشکل سے نکلنا اور ایک مالی بحران پر کنٹرول پانا، یہ بہت ہی مجرب ہے اس کا پڑھنا. چنانچہ میرے اوپر ایک کیس بنا تھا اور میں عدالت جاتا تھا اور بہت تکلیفیں اٹھاتا تھا. فریق مخالف جو تھا وہ بہت مضبوط تھا، ان کے بڑے وکیل تھے. تو میں نے ایک رات کو بہت سوچا تو ایک کتاب میں اچانک سورۃ تغابن کے بارے میں بہت کچھ ملا. چنانچہ میں نے سورۃ تغابن 41 مرتبہ پڑھ کر فجر کے بعد عدالت میں پیش ہوا. اس دن میرا وکیل جو تھا وہ ٹوٹا پھوٹا وہ بھی نہیں ہے. مجسٹریٹ نے پوچھا مولانا وکیل، میں نے کہا آج وہ وکیل بھی نہیں ہے. کہنے لگا آج میں آپ کا وکیل ہوں، 2 سال سے آپ کو تکلیفیں پہنچائی، آپ سے معافی چاہتا ہوں. اب مجھے کہا ان لوگوں کو آپ معاف کرتے ہیں تو معاف کر دیں، ورنہ ان کو ان کے وکیل سمیت کڑیاں لگوا کے جیل بھیجتا ہوں. اور مجھے کہا آپ کو بری کر دیا. سب دنیا حیران. جب میں وہاں سے نکلا میں نے کہا یہ نقل کب ملے گی؟ کہا نقل میں وہیں پہنچا دوں گا، جمعے میں آ جاؤں گا، خود لے آؤں گا. وکیل ہمارا باغ باغ آ رہا ہے، مجھے کہتا ہے کیس لگ گیا. میں نے کہا کیس لگ بھی گیا اور کیس اتر بھی گیا. کہنے لگا کیا ہوا، کوئی خاص وظیفہ کیا ہے؟ میں نے کہا سورہ تغابن پڑھی 41 بار. اللہ